تو 8ویں سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ میری یہ بہن معصومہ ہے. اور جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک اور بات کی بھی ہم وضاحت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر ہم اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے تاریخی اعتبار سے. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے ایک کانسیپٹ قائم ہوا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے جب ملاقات کرنے کے لیے بی بی تشریف لے گئی تو سیاہ پرچموں کو دیکھا، سیاہ چادروں کو دیکھا اور اپنے شہر کے اندر سوگ کی کیفیت کو دیکھا تو سوال کیا، اور جب جواب ملا کہ آپ کے بھائی جناب علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس سوگ کے اندر ہم نے ماحول بنایا ہوا ہے، تو بی بی کو اتنا غم محسوس ہوا کہ اس کے بعد بی بی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ روایت بعض جگہوں پر ہم نے سنی اور اب تک اس کا منبع ہم تلاش نہیں کر پائے ہیں، اور تعجب ہوتا ہے کہ کئی سارے افراد اس طرح کی روایت کو بیان کرتے ہیں جبکہ جو اصل کتابوں کے اندر بات موجود ہے اور کئی ساری روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ بی بی معصومہ قم کی شہادت پہلے واقع ہوئی ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت بعد میں واقع ہوئی ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حیات میں ہی بی بی کی شہادت اور بی بی کی وفات واقع ہوئی. اور کیا واقعہ پیش آیا تھا وہ واقعہ بہت مختصر عرض کریں، چونکہ آج محفل ولادت ہے، محفل شہادت نہیں ہے، مجلس شہادت نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صرف معلومات کی حد تک ہم آپ کی خدمت میں اس روایت کو بیان کریں. روایت یہ ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام نے مدینہ سے طوس کا سفر اختیار کیا تو بی بی مدینہ میں موجود تھی. کچھ عرصے کے بعد بی بی نے چاہا کہ اپنے بھائی سے ملاقات کریں، اور صرف بھائی سے ملاقات نہیں تھی، بھائی تو بہت سارے ہیں، حقیقت میں امام سے ملاقات کریں. تو امام سے ملاقات کے لیے شہزادی نے مدینہ سے طوس کا اور خراسان کا سفر اختیار کیا. اور ایک سفر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اختیار کیا تھا، اور ایک سفر وہ بھی تھا کہ جو اپنے امام کی محبت میں مدینہ سے کربلا کا سفر تھا، اور دوسرا سفر اپنے بھائی اور اپنے امام کے مشن کو آگے جاری و ساری رکھنے کے لیے کربلا سے پھر شام کا سفر اختیار فرمایا. تو اسی طریقے سے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے مدینے سے جب اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے خراسان کا سفر اختیار کیا تو خراسان کی سرزمین پر شہر ساوا میں جو اس وقت متعصب اہل سنت افراد کا شہر تھا، اس شہر کے اندر بی بی کے کاروان پر حملہ ہوا، اور اس حملے کے اندر بی بی کے بہت سارے رشتہ دار، ان کے بھائی شہید ہو گئے، اور بہت سے ایسے تھے کہ جو زخمی ہوئے ہیں اور اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے ہیں. تو بی بی بھی یا اس حملے کی وجہ سے زخمی ہو گئیں یا ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ اس صدمے کو بہت زیادہ برداشت نہ کر سکیں، اور پھر وہاں سے جب آگے بڑھی ہیں تو سوال کیا کہ یہاں سے قم کتنے فاصلے پر ہے؟ تو بیان کیا گیا کہ کچھ ہی فاصلے پر ہے، 4 فرسنگ کے فاصلے پر ہے. اور بی بی نے فرمایا کہ پھر مجھے قم لے جایا جائے، اور پھر بی بی قم تشریف لائی ہیں، اور ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو بی بی کی اس طرح سے شہادت واقع ہوئی. تو بی بی کی شہادت کا یہ واقعہ ہے کہ جو تاریخ کی کتابوں میں متواتر ملتا ہے، اور معتبر تاریخ اور مستند تواریخ کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. البتہ اس کی جزیات کے اندر صحیح ہے کہ کچھ اور باتیں موجود ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ساری باتوں کو بیان کر کے آپ کی خستگی کے اندر اضافہ کریں، لیکن اتنا ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حیات امام علی رضا علیہ السلام میں ان کی خار گرامی حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو مشہور زیارت نامہ ہے جو ہم جاتے ہیں بی بی کے روضے پر اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ زیارت نامہ بھی وہ ہے کہ جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے. اور وہ زیارت نامہ علامہ مجلسی نے کتاب بہار الانوار کے اندر اور زاد المعاد کے اندر تحریر فرمایا ہے. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام بی بی معصومہ قم کا زیارت نامہ اسی وقت بیان کر سکتے ہیں کہ جب ان کی حیات میں بی بی کا انتقال ہو گیا ہو یا بی بی کی شہادت ہو گئی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ داستان اتنی زیادہ معتبر نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ معروف ہو گئی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ پورا زیارت نامہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، اور پھر بہت ساری متعدد روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جب کچھ افراد جاتے تھے تو امام فرماتے تھے کہ تم ہماری خار گرامی کی زیارت پر جائے کرو. مثال کے طور پر
جناب سعد اشعری جن کا تعلق شہر قم سے ہوتا تھا. یہ اشعری پورا ایک قبیلہ ہے کہ جو قم میں بہت ابتدا میں قیام پذیر تھا اور آج بھی ان کی نسل وہاں پر باقی ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. دراصل یہ اشعری قبیلہ وہ تھا کہ جو یمن سے تعلق رکھتا تھا. مولا متقیان کی جب تبلیغ ہوئی یمن کے اندر تو اس کے بعد مولا متقیان کے یہ عاشق ہوئے, بہت زیادہ چاہنے والے ہوئے اور انہوں نے بہت ساتھ دیا مولا متقیان کا. یہ پھر بعد میں کوفہ چلے گئے, مولا متقیان کا ساتھ دیتے رہے, لیکن جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو اس کے مظالم سے بچتے ہوئے, اور بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ حجاج کے مظالم میں سے ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ وہ اشعریوں کو اور مولا علی کے چاہنے والوں کو کوفے سے نکال کر قم کی سرزمین پر بھیج جاتا تھا. اور قم کی سرزمین پر کیوں بھیجتا تھا؟ قم کوئی حوضہ علمیہ وہاں پر موجود نہیں تھا, بلکہ اس وقت قم سنسان جگہ تھی اور وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں تھا, بیابان تھا اور کوئی آبادی وہاں پر نہیں تھی. تو کیوں قم بھیجا جاتا تھا؟ اس کی وجوہات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قم کی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں کی گرمی بہت زیادہ شدید ہے. جب گرمی ہوتی ہے تو شدید گرمی ہوتی ہے, اور ہم خود چونکہ شہر قم سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں ہمارا فی الحال قیام بھی ہے, تو ہمیں خود اندازہ ہے کہ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو کبھی کبھار سینٹی گریڈ 50 تک بھی پہنچ جاتا ہے. 50 سینٹی گریڈ تک کی بھی گرمی شہر قم میں دیکھی گئی ہے. اور جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو شدید سردی بھی پڑتی ہے, اور اتنی سردی ہوتی ہے کہ سردیوں میں برف باری ہوتی ہے اور -10 تک -15 تک بھی ٹیمپریچر جاتا ہے. تو چونکہ یہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں گرمی بھی شدید ہوتی تھی, سردی بھی شدید ہوتی تھی, اس لیے کوئی عام شخص وہاں پر رہ نہیں پاتا تھا. اس کے لیے بڑے خاص انتظامات کی ضرورت ہے, اور عام طور پر پرانے زمانے میں اس جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ جہاں کی آب و ہوا معتدل ہو اور پسندیدہ ہو اور خوبصورت ہو. تو اس لیے شہر قم کی چونکہ آب و ہوا اتنی بہتر نہیں تھی, اس لیے وہاں پر حجاج بن یوسف قیدیوں کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہیں وہاں پر ہم نے جلا وطن کیا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ شہر قم کا پانی میٹھا نہیں ہے. عام طور پر پرانے زمانے میں اس جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ جہاں پر کم از کم پانی ہو اور پانی میٹھا ہو, پینے کے قابل ہو, تاکہ انسان کی زندگی وہاں پر صحیح طریقے سے گزر سکے. تو قم ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی تو ہے لیکن انتہائی کھارا پانی اور کڑوا پانی ہے. لیکن بہرحال انقلاب اسلامی ایران کے بعد قم میں یہ فیسلٹی اب مہیا کی گئی ہے کہ اب اس کا پانی اتنا زیادہ کھارا نہیں رہا ہے, اور بہت ساری جگہوں پر سہولتیں موجود ہے کہ پینے کا پانی, میٹھا پانی وہاں پر دستیاب ہے. تو پہلے تک یہ مظالم میں سے ایک ظلم ہوتا تھا کہ وہاں پر جب بھیجا جاتا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر رہیں گے تو نہ پانی کا صحیح انتظام ہے, نہ آب و ہوا اچھی ہے, اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر پانی میٹھا نہ ہو تو وہاں پر فصل بھی نہیں اگ سکتی ہے, وہاں پر کھیتی باڑی بھی نہیں کی جا سکتی ہے. تو ایک بالکل بنجر جگہ تھی جہاں پر ان شیعوں کو جلا وطن کیا گیا. لیکن خدا کا کرنا یہ ہے کہ جن شیعوں کے ظلم کی وجہ سے اور شیعوں پر ظلم ڈھانے کی وجہ سے جہاں شہر قم میں شیعوں کو مقید کر دیا گیا اور وہاں قیدی بنا دیا گیا, آج وہی قم وہ ہے کہ جو شیعوں کا مرکز بن گیا ہے, اور حوضہ علمیہ قم پوری دنیا میں شاگردوں کی تربیت کر رہا ہے اور پوری دنیا میں علماء کو پرووائڈ کر رہا ہے. کیسے قدرت نے یہ ماحول فراہم کیا کہ جو شیعوں کے لیے پہلے ایک نامناسب ترین جگہ تھی کہ جہاں وہ کیسے رہیں گے, آہستہ آہستہ نسلاً بعد نسلاً قربانیوں کے بعد وہ جگہ اتنی اہم جگہ بن گئی ہے کہ آج شیعت کا پرچار ہو رہا ہے تو اسی شہر قم سے ہو رہا ہے کہ جہاں پر ظلم ڈھاتے ہوئے شیعوں کو جلا وطن کیا جاتا تھا. تو یہ قبیلہ اشعری وہ ہے کہ جن کی بڑی قربانیاں ہیں, اور جناب بی بی معصومہ قم سلام علیہ بھی جب تشریف لائی تھی شہر قم میں تو ایک قبیلہ اشعری قبیلہ ہی کا ایک شخص تھا کہ جس نے اپنے گھر کے اندر پناہ دی تھی, اور جہاں پر بی بی معصومہ قم کا روضہ موجود ہے وہ بھی قبیلہ اشعری. جناب موسیٰ ابن خزرج ابن سعد اشعری, جناب موسیٰ ابن خزرج ابن سعد اشعری کا باغ تھا جہاں پر حضرت معصومہ قم سلام علیہ کا روضہ آباد ہے. تو جناب موسیٰ ابن خزرج نے, جو بہت بڑے عالم دین ہوتے تھے, اس زمانے کے بہت متقی پرہیزگار انسان تھے, انہوں نے اپنا گھر پیش کیا بی بی کے لیے. وہاں پر تقریباً 16 سے 17 دن بی بی نے قیام کیا اور عبادتیں انجام دی, اور اس
گھر کو اور اس جگہ کو بیت النور کا نام دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب بی بی کا جنازہ اٹھا اور بی بی کو جب دفن کیا گیا تو جس باغ میں دفن کیا گیا وہ بھی اسی عالم دین کا اور اسی مومن کا باغ تھا جس کا نام جناب موسیٰ ابن خزرج ابن سعد اشعری ہے، اور وہاں پر بی بی کو دفنایا گیا۔ تو جب یہ اشعری قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص، اور یہ کون ہے؟ یہ سعد اشعری ہے، جو ابھی ہم نے جن کا نام بیان کیا جناب موسیٰ ابن خزرج ابن سعد اشعری۔ تو سعد اشعری ظاہراً یہ وہی شخص ہے کہ جو 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور امام نے اسے کہا کہ تمہارے شہر میں ہماری ایک شخصیت موجود ہے اور اس کی تم زیارت کرو، اس کا احترام کرو۔ تو اس نے عرض کیا کہ مولا کیا آپ اپنی خار گرامی جناب فاطمہ بنت موسیٰ کاظم کی بات کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا نعم، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ من زارہا، جس نے اس بی بی کی زیارت کی، ظاہراً یہ جملے فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ زیارت کی حدیث کب مولا شاہ فرما سکتے ہیں؟ یہ اس وقت بیان فرما سکتے ہیں کہ جب بی بی کی شہادت پہلے ہوئی ہو اور مولا اس وقت زندہ ہو، اور مولا کی شہادت پھر بی بی کی شہادت کے بعد واقع ہوئی ہو۔ تو ایک یہ روایت، اس کے علاوہ اور متعدد روایات ہیں جس میں ہمیں مختلف جملے ملتے ہیں۔ جو جناب معصومہ کا لقب بی بی معصومہ پڑا ہے، اس میں بھی جو جملہ ہے وہ یہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا کہ منظار المعصومۃ بقم کمن زارنی، جس نے قم میں معصومہ کی زیارت کی۔ تو معصومہ کون ہے سوائے جناب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی؟ تو فرماتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کہ منظار المعصومۃ بقم، جس نے قم میں جناب معصومہ کی زیارت کی، کمن زارنی، گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے میری زیارت کی۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک جملہ اور بھی ہے کہ جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ جب ایک شخص آیا تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہماری زیارت پر نہ آ سکے اور میری زیارت نہ کر سکے تو یا وہ شہر قم میں ہماری بہن کی زیارت پر چلے جائے یا شہر رئی میں ہمارے بھائی کی زیارت پر چلے جائے۔ اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ایک بھائی شہر رئی میں مدفون ہیں، جناب امامزادہ حمزہ ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو امامزادہ حمزہ کی زیارت پر بھی جانے کا اس قدر ثواب بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت نہیں جا سکتا تو وہ امامزادہ حمزہ کی زیارت پر چلے جائے، انشاءاللہ اسے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ بھی ہے کہ جو روایات کی روشنی میں علماء کرام نے بیان فرماتے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ انسان خود اماموں کی زیارت پر نہ جا سکے، جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں جو کرونا کی صورتحال ہے، جس میں ہم آسانی کے ساتھ چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف نہیں ہو سکتے ہیں، تو اگر امام معصوم کی زیارت پر انسان نہ جا پائے تو روایات کے جملوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر امام کی زیارت نہ کر سکیں تو امام زادوں کی زیارت پر جائیں، اور جو مقدس اور پاکیزہ امام زادے ہیں ان کی زیارت پر جائیں، وہی ثواب پروردگار انشاءاللہ نصیب فرمائے گا کہ جو خود امام کی زیارت کا ثواب ہے۔ تو یہ ایک اور قرینہ بن جاتا ہے کہ امام علی رضا بیان فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ہماری زیارت پر نہ آ سکے تو شہر رئی میں ہمارے بھائی کی زیارت پر یا شہر قم میں ہماری بہن کی زیارت پر جائے۔